جو کچھ آج میں تمہارے ساتھ کروں گا بہتر ہے کہ برداشت کر لو، ورنہ کمرے کے باہر سب تمہاری چیخیں سن لیں گے۔ مہوش کی چاند حلق میں آئی تھی۔ ملک ذیشان نے اپنی ٹائی اتاری تو مہوش خوفزدہ ہوئی۔ آپ کیا اس ٹائی سے میرے ہاتھ باندھیں گے؟ ذیشان نے اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو مہوش نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ کہنے لگا، دادا جان نے مجھے آگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وارث پیدا کروا کے دو گے تو سب کچھ تمہیں ملے گا۔ اب دادا کی وراثت نکلوانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مہوش رونے لگی کہ پلیز پلیز مت مارنا، بہت درد ہوتا ہے۔ مہوش کی آنکھوں کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اس کی دھڑکنوں کو، کیا تم تیار ہو؟ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے علیزے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، حال ہی میں ذیشان پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ وہ چند دنوں میں اسے اپنی باتوں میں پھنسائے ہوٹل تک لے آیا تھا۔ تم مجھ سے نکاح تو کرو گے نا؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو خوف اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا۔ او کم آن یار، کیا تمہیں میں جھوٹا لگتا ہوں؟ یا لگتا ہے کہ باتوں سے پھر جاؤں گا؟ اس کی اس بات پر علیزے شرمندے سی ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی لڑکیوں کو کس طرح اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ وہ چادر اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ فاتحانہ انداز میں شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ لڑکی نظریں جھکا کر رہ گئی۔ وہ آ تو گئی تھی مگر شرم کے مارے اب سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ایسی بیٹھی رہو گی کیا؟ وہ یکدم بیزار لہجے میں بولا تو علیزے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دراصل مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تو ذیشان نے سر سے پیر تک اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ خود پر مزید کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ہونے والے شوہر سے کیسے شرم؟ اس نے آخری داؤ پھینکا تو وہ لڑکی مسکراتے ہوئے خود ہی اس کے گلے سے آ لگی۔ اس کا ایک قہقہا بلند ہوا۔ لڑکی نے حیران ہو کر اسے دیکھا مگر پھر اسے خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ ذیشان کے ہاتھ اپنی ہی شرٹ پر رقص کر رہے تھے۔ وہ چلتی چلتی شرٹ دور پھینکتے ہوئے اس کے قریب بڑھنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے قدم لینے لگی، یہاں تک کہ ذیشان کے اچانک بڑھنے پر وہ صوفے پر جا گری۔ وہ شرم سے لال ہوتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے؟ وہ نروٹھے انداز میں بولا تو علیزے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ اس کے ہاتھوں نے آگے بڑھ کر علیزہ کا ہاتھ پکڑا تو اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ذیشان کے ہاتھ تیزی سے اس کے بدن پر حرکت کرنے لگے۔ وہ اتنا شرمائی ہوئی تھی کہ مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بالآخر وہ اس کی گردن تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے غصے میں اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تو پل بھر کے لیے علیزے کی آنکھوں میں خوف پیدا ہونے لگا۔ وہ ڈری سہمی سے پیچھے قدم لینے لگی۔ ذیشان جو اس کی گردن پر جھکا
اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، شکتم اس کے پیچھے ہونے پر بدمزہ ہوا اور خوفناک نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر جان بوجھ کر وہاں سے جانے ہی لگا تھا جب الیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناراض مت ہو، آپ جو چاہیں کر لیں، ہم صبح ہی نکاح کر لیں گے، ایسے عجیب لگ رہا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی تو ذیشان مسکرانے لگا کیونکہ ایسا کوئی دن آنے ہی نہیں والا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ بجا تو ذیشان دھیرے سے ہوٹل کے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ سامنے ہوٹل سروس تھی۔ اس نے اچھا خاصا ڈانٹ کر دروازے کو کنجی لگا دی اور دھیرے دھیرے الیزے کی طرف بڑھا۔ پہلی بار وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کی کمر میں بازو حمائل کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ الیزے کی آنکھیں نم ہونے لگی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اس بے پرواہ شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اب پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں ہلکی آواز میں موسیقی چل رہی تھی۔ نیم اندھیرے میں وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ الیزے ابھی بھی سر نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ ذیشان اپنی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا۔ وہ شرم کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں پائی۔ اسے ذیشان پر اعتبار تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ جب ذیشان نے اس کی شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ اسے اچھے سے یاد تھا اس کے باپ نے یہ سوٹ خریدنے میں 2 مہینے لگا دیے تھے۔ وہ ایک معمولی سے کلرک تھے اور وہ سوٹ کی قیمت کے پیسے ان کے پاس نہیں تھے۔ الیزے کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ اپنے دوست سے 2000 روپے ادھار لیے اور یہ سوٹ خرید کر الیزے کو دیا۔ آج وہ کیسے اپنے باپ کی عزت رونتے ہوئے اسے اتار چکی تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ذیشان نے تیسری بار ایک سوال دہرایا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ بہت جلد ہم نکاح کر لیں گے، وہ خود سے زیادہ اسے تسلی دے رہا تھا، جبکہ چہرے پر ابھی بھی خباثت سی مسکراہٹ برقرار تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لایا تھا۔ 2 آنسو بے مول ہو کر اس کی آنکھوں سے نکل کر گال پر پھسل گئے۔ ایک جی چاہا کہ اسے دھکا دے کر دور کرے، کپڑے پہنے اور یہاں سے نکل جائے، مگر وہ اس شخص کو ناراض نہیں کر سکتی تھی جس کے ساتھ وہ ساری زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کر چکی تھی۔ محبت کا ثبوت تو دینا پڑے گا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو الیزے نے چادر مٹھی میں دبائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ذیشان بدمزہ ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ نہیں پتہ کہ کب اس کا دل بدل جائے اور اس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے دن ہی اسے دیکھ کر ذیشان نے سوچ لیا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی اگلی لڑکی یہی ہوگی۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں استعمال کر چکا تھا۔ اس کا ٹارگٹ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہوتی تھی جو مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔
تاکہ وہ اس کے خلاف کارروائی بھی نہ کروا سکیں۔ آج کے بعد لوگ تمہیں مسز ذیشان کہہ کر سے پکاریں گے۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے یہی تو سننا چاہتی تھی، مگر ذیشان نے اپنے دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ علیزہ صرف اس کی دوست ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لوگ جلد کسی ٹھوس رشتے میں بن جائیں، مگر ذیشان اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آج اس نے نکاح کے بدلے اتنی مشکل شرط رکھی تھی کہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، مگر انکار نہیں کر پائی۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ذیشان کے ہاتھ اس کے کندھے پر حرکت کرنے لگے تھے، جہاں واضح ایک تل موجود تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اس تل کی جانب بڑھنے لگا۔ علیزہ نے خوف کے مارے آنکھیں موند لی تھیں۔ اجازت ہے، وہ خمار زدہ لہجے میں بولا، تو علیزہ گھبراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ علیزہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی۔ وہ دور ہوا تو گردن پر ایک داغ چمچما رہا تھا۔ وہ دیکھ کر مسکرا دی۔ ذیشان نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے بے وقوف کہا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار دی۔ وہ روتی تڑپتی رہی، مگر واپسی کا راستہ اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی ساری کشتیاں خود جلا کر آئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ذیشان شرٹ لیس ہو کر صوفے پر موبائل دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ بے لباس ہو کر بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے کمبل کھینچ کر اوپر کیا۔ سویٹ ہارٹ، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذیشان کی آنکھوں سے یہ حرکت چھپی نہ رہ سکی۔ سو وہ طنزاً بولا تو پل بھر کو اس کے اس لہجے پر وہ منہ کھولے بیٹھی رہی۔ یہ ڈرامے مت کرو، تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ لو اس رات کا چیک، اچھے سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا۔ وہ مکرانہ انداز میں کہتے ہوئے موبائل جیب میں ڈال گیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے، وہ روتے ہوئے نہ سمجھی سے بولی تو ذیشان اس کی طرف پلٹا۔ میں روز نئی لڑکی استعمال کرتا ہوں اور پہلی والی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ علیزہ مشتاق علی، تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کمرے سے جانے لگا۔ جب وہ ایک جست میں اٹھی، چادر ارد گرد لپیٹتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے حلق کے بل چلائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذیشان اسے دھوکہ دے سکتا ہے، یعنی وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ دوست کی شادی کا بہانہ بنا کر ایک رات کی اجازت لے کر آئی تھی۔ مہندی سے لوٹتے ہوئے وہ ذیشان کے ساتھ ہوٹل آ گئی تھی۔ اب وہ جس طرح انجان بن رہا تھا، علیزہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں جا چکا ہوں اور تم میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ساری رات جو بغیر نکاح کے تم نے میرے ساتھ گزاری ہے، اس کی پوری ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ ذرا سی مزاحمت کرو گی یا میرے خلاف کارروائی کروانے کی کوشش کرو گی تو میں اس ویڈیو کو تمہارے خلاف استعمال کروں گا۔
یہ بات یاد رکھنا، چپ چاپ اپنا راستہ بدل لو، ورنہ ابھی اسی وقت ڈارک ویب سائٹ پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ وہ حقارت سے کہتا ہوا اس کا بازو جھٹکتے باہر نکل گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے لگی تو کیا اس شخص نے اس کو برباد کر دیا تھا؟ وہی شخص جس کے لیے وہ جان تک دینے کو تیار ہو گئی تھی، وہ جان کے بدلے عزت لے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کپڑوں کی طرف بڑھی، وہ کپڑے جو اپنی عصمت کو نیچے پڑے رو رہے تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے متواتر بہنے لگے۔ کاش یہ وقت پیچھے چلا جائے اور وہ یہ سب کرنے سے توبہ کر لے، مگر اس کے ساتھ یہ سب ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اچانک دروازہ بج اٹھا اور وہ گھبراتے ہوئے کچھ بول بھی نہ پائی۔ اس نے کپڑے پہنے ہی تھے جب ایک ویٹر آنکھوں میں غلاظت لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میم، سر نے بولا ہے کہ انہوں نے بل ادا کر دیا ہے، 5 منٹ میں آپ کو یہ کمرہ چھوڑنا ہوگا۔ وہ جلدی سے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے بیگ کی طرف بڑھی۔ کمرے کو کسی دلہن کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا، مگر اب اسے یہ سجاوٹ زہر لگ رہی تھی۔ ابھی وہ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی جب وہی ویٹر غلاظت سے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، کنڈی لگائی اور اس کو گندی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو گھٹیا انسان؟ دور رہو مجھ سے ورنہ میں تمہاری کمپلین کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ویٹر خباثت سے مسکرانے لگا۔ تم جیسیوں کی نہ تو کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی زندگی۔ بہتر ہے اس سب کے بعد خودکشی کر لینا۔ اور اس کی طرف بڑھا۔ ایک بار میں اس عورت کی 2 بار عزت لوٹی گئی اور پھر اس نے ہوٹل کے تیسرے فلور سے کود کر جان دے دی۔ 1 لاکھ کا چیک وہ ٹیبل پر پڑا اپنی قسمت کو روتا رہ گیا۔ ملک حمید فاروق کو اس نے وائس نوٹ بھیجنا نہ بھولا۔ اس نے ان کے پوتے کے سارے گندے کرتوت ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ وہ تو مر گئی، مگر ملک حمید کی نیندیں چرا گئی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، وہ گھبرا گئے۔ پورے شہر میں اسی ایک لڑکی کے متعلق باتیں ہو رہی تھی۔ ملک حمید نے 1 کروڑ کا چیک نکالا اور اس کے باپ کے حوالے کر دیا اور اسے دھمکایا کہ یہ سب میڈیا تک نہیں جانا چاہیے۔ ان کا بڑا بیٹا حال ہی میں الیکشن میں کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، البتہ ملک ذیشان پر انہیں خوب غصہ آ رہا تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس لڑکی کو ناک کی سیٹ میں سیدھا کر دیں۔ ایک اور لڑکی کی قربانی رائیگاں گئی تھی، کیونکہ کسی میں بھی ملک حمید کے پوتے ذیشان کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ملک حمید کے کہنے پر علیزے کے والد نے شہر چھوڑ کر وہ گھر بھی بیچ دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کی بیٹی خود تو مر گئی تھی، مگر ان کے لیے جو ضلالت لکھ گئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ ملک حمید 2 دن سے سوئے نہیں تھے۔ ذیشان باپ کے کہنے پر مری والے فارم ہاؤس کی طرف نکل گیا تھا۔ 6 روز بعد اسے واپس آنا تھا۔ ملک حمید جان چکے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ذیشان کو راہ راست پر لایا جائے۔ اپنے باپ کے بعد اس نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی اور وہ ایسے کام کر کے لوگوں کی نظر میں مشکوک بنتا جا رہا تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی جس کا معاملہ دباتے دباتے ملک حمید نے کروڑوں روپے لگا دیے تھے۔ ملک کا قانون خریدا جا چکا تھا۔ دادا جان
آپ نے مجھے بلایا؟ وہ شاید نیند سے جاگا تھا۔ علیزے کو مرے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے اور یہ معاملہ خاصا دب چکا تھا۔ ملک حمید نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چاہیے کیا تمہیں؟ آخر وہ غصے سے دھاڑے تو وہ نظریں جھکا کر رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ یہ معاملہ باہر نہیں آئے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ علیزے کے 1000 بار اصرار کرنے پر نمبر بھی اس نے علیزے کو خود دیا تھا، مگر وہ یہ سب کرنے کی ہمت کر جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ عورت چاہیے تو کوٹھے پر چلے جاؤ، یہ لوگوں کی عصمتیں کیوں خراب کر رہے ہو؟ وہ ایک ایک لفظ کو دباتے ہوئے بولے تو ذیشان غصے سے مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ علیزے اس کے سامنے آئے اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ دادا جان، لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی، اس نے علیزے کو یاد کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی تو ملک حمید سلگ اٹھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اتنی اچھی لگی تو نکاح کر لیتے، لوگوں کی نظروں میں اچھے تو بن جاتے، مگر تم نے جو راستہ اپنایا ہے اسے سمیٹتے سے 2 کروڑ روپے لگ چکے ہیں۔ کمائی تمہاری 1 روپیہ نہیں ہے، اب تک ہم نے جو تم پر خرچ کیا ہے ہمیں وہ سب واپس چاہیے۔ ملک حمید کی بات پر ذیشان نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، آپ کا سب کچھ میرا ہی تو ہے، وہ بے یقینی سے اپنے دادا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ملک حمید کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم اس شہر پر حکومت کرو گے، مگر تم نے خود اپنے لیے یہ راستہ چنا ہے۔ تیسری لڑکی تھی، یہ کب تک یہ حرکتیں کرتے رہو گے؟ چاہتے ہو کہ تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں تو تمہیں میرا کہاں ماننا ہوگا۔ ملک حمید نے اٹل لہجے میں کہا تو پل بھر کو تو ذیشان کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس سے بولنے کی حس ہی چھین لی ہو۔ دادا جان جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ ملک حمید اسے جائیداد میں سے آگ کرنے کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ وہی جو تم سن رہے ہو، تم وہ بیل بن چکے ہو جس کو کیل ڈالنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ ہاتھوں کو گھماتے ہوئے بولے تو ذیشان پل بھر کو شرم کے مارے نظریں جھکا گیا۔ وہ اتنا بے باک کب سے ہو گیا تھا، اسے خود کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولا تو ملک حمید مسکرانے لگے۔ وہ اسے بالآخر اصل بات تک لے ہی آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ لڑکا ایسے اس کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ یقیناً انہیں کوئی بڑی دھمکی دینی ہوگی، اور وہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی پھپھو کی بیٹی مہوش سے شادی کرنی ہوگی، ملک حمید نے کہا تو ذیشان نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ وہ مہوش سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو ابھی 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اس سے پورے 8 برس چھوٹی تھی وہ۔ دادا جان، میں فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ مہوش کا تصور ذہن میں لاتے ہی حتمی فیصلہ کرتے ہوئے انکار کر چکا تھا۔ ملک حمید کی تیوری پر بل پڑنے لگے۔ جب یہ سب کر رہے تھے تب تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم ابھی پڑھ رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑے تو ذیشان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ آپ میری شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اچانک آپ کو میری شادی کی کیوں پڑ گئی ہے؟ آپ کہتے ہیں تو آئندہ لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، وہ غصے سے کہتے ہوئے منہ پھیر گیا۔ ملک حمید کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب اسے سنوارنے کی ذمہ داری بھی ملک حمید کی تھی۔ ان کا بیٹا منع کرتا رہ جاتا تھا، مگر وہ ذیشان کی کوئی بات ٹال نہیں سکتے تھے۔ آج نتیجہ یہ نکلا تھا
کہ وہ انہیں جگہ جگہ بدنام کروا چکا تھا جبکہ الیکشن سر پر تھے۔ مجھے تم سے وارث چاہیے۔ ملک حمید بولے تو ملک ذیشان نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ میں بچوں کے چکر میں ہرگز نہیں پڑوں گا۔ شادی تو کر لوں گا مگر اس چیز کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ وہ نفرت سے دادا جان کو دیکھتے ہوئے بولا تو ملک حمید گردن اکڑائے ناک کی سیدھ میں دیکھتے رہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو اس دولت جائیداد عزت سے آنکھ ہو جاؤ یا پھر ایک وارث دے کر جیسے چاہو زندگی گزارو۔ آخر کو یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ وہ زیر لب مسکرائے تو ملک ذیشان سر جھٹک کر رہ گیا، یعنی اسے ہر حال میں یہ شادی کرنی تھی۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں مگر ایک وارث کے بعد آپ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا جبکہ ملک حمید کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مہوش جلد ہی اس کے دل میں گھر کر لے گی، اسے کہیں اور منہ مارنے نہیں دے گی۔ اس کا باپ بھی تو اسی طرح کا تھا۔ آج وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھا۔ وجہ تھی اس کی زندگی میں آنے والی نور بانو جس نے انہیں سر سے پیر تک بدل کر رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت ان کے پوتے کی زندگی میں کون سا روک لکھ رکھا ہے جو بہت جلد اس پر نازل ہونے والا تھا۔ وہ اپنی طرف سے منصوبہ بندی کرتے ہوئے کافی دیر مسکراتے رہے۔ ملک حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آج ذیشان اور مہوش کا رشتہ پکا ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد نکاح کی تقریب تھی اور 1 مہینے بعد شادی کے باقاعدہ فنکشن شروع ہونے والے تھے۔ ہر انسان مصروف دکھائی دے رہا تھا، ملازمین متحرک نظر آ رہے تھے، گھر کو نئے طریقے سے سجایا جا رہا تھا۔ ملک حمید لان میں بیٹھے تیاریاں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ذیشان آج کل گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ یہ اس کی ناراضگی جتانے کا انداز تھا۔ نہ تو وہ شادی کی شاپنگ میں انٹرسٹ لے رہا تھا اور نہ ہی اس نے ابھی تک مہوش کو دیکھا تھا۔ شمسہ بیگم کی اپنی کوئی سگی اولاد نہیں تھی، وہ ان کے شوہر کی بیٹی تھی جو ماں کے مرنے کے بعد ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ وہ اس سے بہت نفرت کرتی تھی کیونکہ ملک حفیظ سے ان کی منگنی ہوئی تھی مگر وہ کسی رقاصہ کو بیاہ کر لے آئے تھے اور شمسہ سے شادی کو انکار کر دیا۔ جب وہ رقاصہ ستارہ بیٹی کی پیدائش پر انتقال کر گئی تو ملک حفیظ کے باپ نے مجبور کرنے پر شمسہ سے شادی کر لی۔ شمسہ بیگم اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس بات کو راضی رکھا گیا۔ ملک حفیظ نے تیسری شادی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ وہ ستارہ کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے تھے۔ شمسہ تو ان کے نام کی بیوی بن کر رہ گئی تھی۔ ان کے باپ نے انہیں بہت مجبور کیا کہ پوتے کے لیے وہ بیٹے کے سر پر ایک بار پھر سے صحرا سجانا چاہتے ہیں مگر ملک حفیظ نے انکار کر دیا اور ایک یتیم خانے سے 2 جڑواں بچے گود لے لیے جن کو شمسہ نے دل و جان سے چاہا تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ خامی ان میں تھی مگر وہ مہوش سے سخت نفرت کرتی تھی۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب مہوش نے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذیشان کے نام کر دیا تھا۔ وہ تھوڑا مضطرب سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کیا کرتا، وہ یہ سب لگژری لائف چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ نکاح کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، ملک کے نامور لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بارات والے دن تو ذیشان رخصتی کے بعد گھر ہی نہیں آیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں بیٹھا رہا۔ وہ دادا جان کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ ادھر ملک حمید بہت پریشان تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ ذیشان کا رات کو گھر واپس نہ آنا تھا۔ وہ اسے کالز کرتے رہے مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ تبھی وہ سمجھ گئے کہ پوتے کو لگام کیسے لگانی ہے۔ انہوں نے اس کے سارے کریڈٹ کارڈز بند کر دیے۔ وہ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا کلب سے باہر نکلا۔
पेमेंट करने के लिए इसने जैसे ही कार्ड निकाला, कार्ड बंद शो हो रहा था। वो घबरा गया। मलिक हमीद को कॉल की तो वो गुस्से से कहने लगे, जब तक घर नहीं आओगे और मुझे वारस नहीं दोगे तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। इनके गुस्से और रौब भरी आवाज़ सुनकर तो ज़ीशान भी काम कर रह गया। वो ना चाहते हुए भी घर लौट आया। रात के 1 बज रहे थे। महविश बेसुध होकर बेड पर सोई हुई थी। इस मासूम लड़की के चेहरे पर एक नज़र पड़ी तो ज़ीशान हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी, हद से ज़्यादा। इसकी चेहरे पर मासूमियत टपक रही थी। एक पल को इसे देखकर तो ज़ीशान की पैट मिस होने लगी थी, मगर वो नशे में था। कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम का रुख कर गया। कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस करके महविश उठ बैठी थी। भारी जेवरात और कपड़ों की वजह से इसकी गर्दन अकड़ी हुई थी। वो हाथ से गर्दन दबाते हुए उठ बैठी। इसकी लहंगे का गला बहुत गहरा था। वो जल्दी से दुपट्टा करते हुए उठकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली आई और एक एक करके सारे जेवर उतारने लगी। इसके कान भारी झुमकों की वजह से शदीद दर्द कर रहे थे। वो नम आँखों से सारी ज्वेलरी उतारने लगी। इसे लगा था कि इसकी शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, मगर यहाँ तो इसे इससे भी ज़्यादा बदतर झेलना पड़ रहा था। इसका शौहर घर वापस ही नहीं आया था। वो इन सब बातों को नहीं समझती थी, मगर ज़ीशान की माँ ने जिस तरह इसे सब समझाया था, वो अफ़सोस करके रह गई। शायद वो इस मोहब्बत से भी महरूम रहने वाली थी। अभी वो रोते हुए ज़ेवर ही उतार रही थी जब ज़ीशान खुद को संभालते हुए इसकी तरफ बढ़ा। किसकी इजाज़त से ये सब उतार रही हो? वो गुस्से में दहाड़ा तो महविश काम कर रह गई। वो मैं थक गई थी, गर्दन में दर्द हो रहा था, इसलिए सब उतार दिया। वो अचक अचक कर बोली तो ज़ीशान को इस पर बहुत प्यार आया। वो इससे कितना डर रही थी। इसकी ज़िंदगी में आने वाली कोई भी औरत ऐसी नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा जल्दी है, वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो महविश नासमझी से इसे देखने लगी। तुम अभी बहुत छोटी हो, ऐसी बातों को नहीं समझती। फिक्र मत करो, मैं सब समझा दूंगा। वो लड़खड़ाते हुए बेड पर जा लेटा। महविश के रोने में शिद्दत आ गई। ईशानी इसके शौहर ने नशा कर रखा था। इसके बाप ने आज तक ऐसे गंदे नशों को छुआ भी नहीं था और इसका शौहर ऐसा कैसे कर सकता था। वो बेचारी नम आँखों से जेवर उतारकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कपड़े बदलकर बाहर आई तो ज़ीशान के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। वो अपनी नाक कजरी पर आंसू बहाते हुए बेड पर लेट गई। मेरा काम हुआ या नहीं? मलिक हमीद ने सुबह ज़ीशान को अपने कमरे में बुलवाकर पूछा तो वो हड़बड़ा कर रह गया। दादा जान, हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? वो कोफ से कहते हुए रुख फेर गया। हक महर कितना था तुम्हारा? मलिक हमीद ने जांचती नज़रों से देखते हुए कहा। क्योंकि निकाह के वक्त ना इसने हक महर का सुना था और ना ही अभी तक महविश को वो हक महर दिया था। मुझे याद नहीं, वो ये कहते हुए रुख फेर गया। तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ ज़ीशान, 2 महीने हैं तुम्हारे पास, इसके बाद तुम सड़क पर आ जाओगे। फिर मुझ पर इल्ज़ाम मत देना। तुम जानते हो कि मैं अपनी बातों का कितना पक्का हूँ। कह रहा हूँ जायदाद से आग कर दूंगा तो कर भी दूंगा और तुम्हारा ये बाप कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो इतनी ज़ोर से बोले कि पास खड़ा मुलाजिम भी काम कर रह गया। ज़ीशान गुस्से से उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। महविश हाथ से सर दबाते हुए बेड पर लेटी हुई थी जब वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बनकर कमरे में दाखिल हुआ और कुंडी लगा दी। वो डर के मारे उठ बैठी। जो कुछ आज तुम्हारे साथ करूँगा बेहतर है कि बर्दाश्त कर लो, वरना कमरे के बाहर सब तुम्हारी चीखें सुन लेंगे। महविश की जान हलक में आई थी। मलिक ज़ीशान ने अपनी टाई उतारी तो महविश खौफज़दा हो गई। आप क्या इस टाई से मेरे हाथ बांधेंगे?
ذیشان نے اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو مہوش نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کی سوتیلی ماں بیلٹ سے اسے برے طریقے سے پیٹتی تھی۔ وہ ڈر گئی۔ وہ کہنے لگا گھر والوں نے ایک ہی رات میں وارث مانگا ہے، اب دادا کی وراثت نکلوانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مہوش رونے لگی کہ پلیز پلیز مت مارنا، بہت درد ہوتا ہے۔ مہوش کی آنکھوں کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بیڈ پر ہاتھ مار رہی تھی مگر ذیشان پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ اسے ہر حال میں دادا جان کا کہا ماننا تھا اور ورنہ وہ اس کو آگ کرنے کے در پر تھے۔ اسے لگژری لائف جینے کی عادت ہو گئی تھی، وہ ایک سادہ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دھمکی ہے مگر وہ اپنی زندگی دادا جان کے مطابق نہیں گزار سکتا تھا۔ ان کا کہا ماننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مہوش کے نرم نازک ہاتھ اس کی سخت گرفت میں تھے۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ تڑپ کر اسے دور کر چکی تھی۔ وہ خمار زدہ لہجے میں اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے میں دھاڑا تو مہوش کانپ کر رہ گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو ذیشان اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک رات اس نے کیسے خود پر ضبط کیا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ جب سے شادی کی باتیں ہونا شروع ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک اس نے کسی اور لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور اب اس کی بیوی ہی اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں مہوش کو گھور رہا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولا تو مہوش کو چپ لگ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی تو ذیشان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ واقعی میں بہت معصوم تھی۔ اب تک اس نے بہت لڑکیوں کو استعمال کیا تھا مگر مہوش کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ سب ڈرامے نہیں چلیں گے، چپ چاپ لیٹ جاؤ، وہ غصے سے بولا تو مہوش روتے ہوئے لیٹ گئی۔ وہ سارا وقت روتی رہی تھی۔ ذیشان نے کئی بار اسے ڈانٹ کر چپ کروایا تو وہ چپ ہو جاتی مگر پھر تھوڑی دیر بعد اس کا وہی رونا شروع ہو جاتا۔ وہ غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے دور ہوا تھا۔ وہ اپنی ناقدری پر رونے لگی۔ اسے ذیشان کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی وہ حد سے زیادہ میٹھا بن جاتا اور ابھی وہ اس کو جھٹک چکا تھا۔ وہ غصے سے روتی رہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی جب نور بانو اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ذیشان کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی روئی جا رہی تھی۔ نور بانو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً آگے کو بڑھی۔ اس کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ باہر جا سکے۔ شکر ہے ولیمہ آج نہیں تھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ بے چینی سے آگے بڑھی اور انہیں گلے سے لگا گئی۔ وہ کافی دیر اسے زندگی کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ وہ چھوٹی بچی تھی، یقیناً شمسہ بیگم نے اسے کچھ سمجھانے کی غلطی تو نہیں کی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بہو بہت معصوم ہے اور بیٹے کی کرتوت بھی ان سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نور بانو نے بہو کو گلے لگایا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور آج انہیں لگا کہ خدا نے انہیں مہوش کی صورت میں بیٹی سے نواز دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ البتہ مہوش ذیشان سے کافی ڈری سہمی رہنے لگی۔ وہ اس کے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس پر پورا حق جتاتا تھا۔ وہ کام کر رہ جاتی تھی مگر کسی کو بتا نہ پاتی۔ ایک بار غلطی سے اس نے نور بانو کو بتا دیا تھا۔ انہوں نے اسے خوب سمجھایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے راستار ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اپنی سگی ماں کو بھی نہیں بتانی چاہیے۔ وہ بیچاری شرمندہ سی ہو گئی اور کبھی دوبارہ انہیں بتانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب چکر آنے کی وجہ سے وہ 2 سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی کیونکہ فرش کے بالکل پاس تھی۔ ملازمہ دوڑی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ ذیشان کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے کریڈٹ کارڈز بند کیے تھے جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کا قصوروار مہوش کو ٹھہراتا تھا۔
وہ بے شک وہ اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، مگر وہ اس پر غصہ نکالنا فرض سمجھتا تھا۔ بی بی جی جلدی آئیے، چھوٹی بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔ ملازمہ نے حلق کے بل چلاتے ہوئے نور بانو کو بلایا تو وہ دوڑی چلی آئی۔ ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ شادی کے 2 مہینے کی بات تھی۔ اسی روز ملک حمید نے پوتے کو کریڈٹ کارڈ واپس کر دیے۔ وہ بہت خوش تھا اور اس بچے کو اپنے لیے لکی کہہ رہا تھا۔ وہ اب بہت حد تک سدھر چکا تھا۔ پڑھائی اس کی ختم ہو چکی تھی۔ چپ چاپ وہ خاندانی کاروبار سنبھالنے لگا۔ مہوش کی اہمیت اس کی زندگی میں دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھا۔ ملک حمید جانتے تھے کہ وہ بدل جائے گا، اس لیے وہ بھی پوتے سے راضی تھے۔ البتہ ملک عرفان بیٹے کی اچانک بدل جانے پر تھوڑا حیران ضرور تھے۔ ملک ذیشان ہر طرح سے کوشش کرتا کہ مہوش کا خیال رکھے تاکہ بچہ صحت مند پیدا ہو، مگر وہ ڈری سہمی رہتی۔ وہ ذیشان سے محبت کرنے لگی تھی، مگر شروع دنوں والا رویہ اسے بھولتا نہیں تھا۔ وہ دل و جان سے اپنے بچے کو چاہتی تھی۔ بچہ آنے میں ابھی کافی مہینے پڑے تھے، مگر ابھی سے اس کے لیے ایک خاص کمرہ ڈیکوریٹ کروایا جا رہا تھا۔ ہر چیز تیار تھی۔ ذیشان تو باپ بننے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہا تھا، جبکہ نور بانو بھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ملک حویلی میں بہت عرصے بعد خوشیوں نے دستک دی تھی۔ مہوش پریشان نہ ہو، اس کے لیے ملک ذیشان اور وہ علیحدہ کمروں میں سو رہے تھے۔ مہوش خاصی پرسکون تھی، ورنہ وہ جب بھی اس کے کمرے میں سوتی وہ اسے سونے کہاں دیتا۔ آرام کی غرض سے وہ بیٹے کے کمرے میں جا سوتی، جو اس دنیا میں ابھی آیا بھی نہیں تھا اور اس کا پہلے سے ہی نام رکھا جا چکا تھا، ملک برہان۔ اس کے آخری مہینے چل رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے جڑواں بچوں کی نوید سنائی تھی۔ وہ خاصی مضطرب اور پریشان رہنے لگی تھی۔ ملک ذیشان اس کا بہت خیال رکھتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بچے پیدا ہونے کے بعد وہ ایک شاندار زندگی کی شروعات کریں گے، کہ ان کی شادی کی شروعات کچھ خاص اچھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہنی مون پر جا سکے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی خاص مقام پر گھومنے جائے جہاں صرف وہ اور مہوش ہوں۔ اس نے بہت سارے پلان بنا لیے تھے۔ ڈاکٹر کئی بار وارننگ دے چکی تھی کہ بچے کی ماں بہت کمزور ہے، اس لیے اسے ٹینشن اور پریشانی والی باتوں سے دور رکھا جائے۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ نور بانو خود اپنے ہاتھوں سے فریش جوس بنا کر دے جاتی تھی۔ خاص خیال رکھتی۔ ملازمہ کو اس کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس روز ملک ذیشان باپ بننے والا تھا۔ اس کا گزر اسی ہوٹل کے سامنے سے ہوا جہاں علیزے نے اپنی جان دی تھی، تو وہ کام کر رہ گیا۔ اسے آج بھی یاد تھا، علیزے نے اسے بد دعا دی تھی کہ وہ جسے چاہے کاش وہ بھی اسے نہ ملے۔ وہ جلد از جلد بیوی کے سامنے اظہار کرنا چاہتا تھا۔ ہسپتال آیا۔ سب کے چہرے دیکھ کر اس کے دل میں خوف سما گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب ڈاکٹر شرمندہ ہو کر باہر آئی تو پتہ چلا کہ وہ مہوش کو نہیں بچا سکے۔ البتہ 2 صحت مند بچوں نے جنم لیا تھا۔ یہ سنتے ہی ذیشان زاروں قطار رونے لگا۔ جس کو اس نے دل و جان سے چاہا تھا، وہ اسے بچوں جیسا تحفہ دے کر اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ سبھی لوگ اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ اس نے بچوں پر ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کی اور ہسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ یہ اسی کے گناہ تھے جس کی وجہ سے مہوش آج وقت سے پہلے اپنے خالق و حقیقی سے جا ملی۔ مہوش کی تدفین کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے کینیڈا میں سکون اختیار کر لی۔ وہ ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا تھا جہاں کی ہوٹل اس کے گناہوں کا ثبوت تھی۔ وہ کسی بھی گلی سے گزرتا تو اسے لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز آتی جن کی اس نے زندگیاں تباہ کی تھی۔ تیرے بچوں کی سالگرہ ہے، اب تو واپس آ جا، وہ تجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ 4 سال بعد ملک حمید نے فون کیا تو ذیشان کال کاٹ کر رہ گیا۔ وہ وہاں کبھی واپس نہیں جا سکتا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کی جان اس کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ وہ وہاں مر کر بھی قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہاں جاتا تو اسے اپنے گناہ یاد آتے اور مہوش تو آج بھی اس کے دل میں رہتی تھی۔